تعلیمی ادارہ ہے، اس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، بڑا خطرناک قسم کا آدمی تھا۔ آپ اپنے ذہنوں سے یہ چیز بھی نکال دیں، اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں نا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، ہر ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کرو۔ کسی کو تانا نہیں دینا تجھے کوسچن یاد نہیں ہو رہا ہے، تجھے آنسر یاد نہیں ہے، تجھے یہ نہیں، تو پیپر میں فیل ہو گیا، تو یہ ہو گیا۔ یہ ساری تانا زنی جو دیتا ہے اللہ اس سے علم چھینتا ہے۔ یہ طالب علم ایسا تھا کہ قرآن کے بعد ایک کتاب آتی ہے جس کا نام ہمارے مذہب میں بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف یہ جب پڑھتا تھا تو اس کے اتنی صلاحیت تھی، اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ اپنی پڑھائی کے دور میں یہ اس کتاب کو پڑھا بھی سکتا تھا، مگر انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک فتور سوار ہو گیا، تکبر تھوڑا سا آ گیا۔ استاد لیٹ آنے کی وجہ سے یہ استاد کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ استاد کو 5 منٹ کلاس میں دیر ہو گئی تو یہ آ گیا، خود ہی دروازہ بند کروایا اور بیٹھ گیا استاد کی جگہ پر، پڑھا رہا ہے بخاری شریف، پڑھا رہا ہے۔ اچانک استاد کی دستخط دروازے پر ہو گئی۔ استاد نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور اس نے دیکھا کہ میری جگہ پر آج میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ استاد نے وہیں سے دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو آگے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 1 سال کے بعد اس طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے محروم کیسے کیا۔ اس کے ذہن میں ایسے ایسے خیالات ڈالے جن خیالات کی وجہ سے اس نے وہ ادارہ چھوڑ دیا۔ ادارہ چھوڑنے کے بعد یہ قابلیت میں بھی اعلیٰ تھا، قبولیت میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے کام نہیں لیا۔ آگے جا کر ایسا مسئلہ بنا کہ یہ جب گیا نا، ادارے سے نکل گیا، اسکول سے مدرسے سے نکل گیا، نکلنے کے بعد یہ اب جگہ ڈھونڈ رہا ہے، کہیں مجھے لیکچرر کی پوسٹ مل جائے، کہیں مجھے کتاب پڑھانے کی پوسٹ مل جائے، قاعدہ پڑھانے کی پوسٹ مل جائے۔ ہر جگہ اس نے چھان ماری مگر اس کو کہیں پر بھی ایکسپٹ نہیں کیا گیا۔ پھر آخرکار جب یہ گھر والوں کی بھی تانا زنی چلنے لگی کہ تو کماتا نہیں ہے، صرف ہمارا کمایا ہوا کھاتا ہے، آخرکار مجبور ہو گیا اس چیز پر کہ اس نے دہلی مسجد کے سامنے جوتوں کی پالش خریدی اور لوگوں کے جوتے پالش کرنے لگا۔ آج وہ بچہ جو اپنی قابلیت میں اتنا آگے تھا کہ اگر وہ 10th کلاس میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر اتنی قابلیت تھی، اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ وہ 10th کی بکیں پڑھا سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر چاہتا کہ 12th والوں کو بھی پڑھا سکتا تھا۔ اور وہاں پر وہ بخاری شریف جس کو مفتیان کرام پڑھاتے ہیں، وہ پڑھنے کے دور میں ہی اس کتاب کو پڑھا سکتا تھا، ڈگری ملنے کے بغیر ہی پڑھا سکتا تھا، اتنا قابل ہے۔ مگر اللہ نے اس کو استاد کی جگہ بیٹھنے پر اللہ بھی اس سے ناراض ہو گئے، استاد بھی ناراض ہو گئے۔ ہر ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ استاد منہ سے بد دعا دے تو تب لگ دے، نہیں، کبھی کبھی استادوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے عرش کو چیر کر وہ دعائیں اوپر جاتی ہے اور اسٹوڈنٹ کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اچھے سے پیش آؤ۔ اگر گھٹیا سے گھٹیا ملازم بھی اسکول کا ہے، آپ کے ادارے کا ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھو، کیونکہ وہ اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے آپ کی تمام پڑھائی ضائع ہو سکتی ہے۔ اب یہ آدمی دہلی مسجد کے سامنے بیٹھ گیا، لوگوں کے جوتے سینے لگا اور پالش کر کے دینے لگا۔ ایک دن ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا جو اس کا کلاس فیلو تھا، اس کی کلاس میں نہیں پڑھتا تھا، اس کے سکول میں پڑھتا تھا، اس کے مکتب میں پڑھتا تھا، 2-3 کلاسیں اس سے نیچے تھا۔ اس نے پیچھے سے بلایا، کیونکہ ذہین آدمی تھا نا، جو چپلوں کی پالش کر رہا تھا، اس نے پیچھے سے بلایا۔ جس آدمی کو بلایا اس کا نام حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب قاسمی ہے، جو اس وقت آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، فیس بک پر سرچ کریں، جس بھی ویب سائٹ پر آپ سرچ کریں، سب سے پہلا نام اس کا نکلتا ہے، اور سب سے بڑا امیر اس کو پورے JNK میں طے کیا گیا ہے، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب میر قاسمی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں چل رہا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی نے مجھے بلایا
تو کہتا ہے رحمتullah اس نے جب میرا نام لیا تو میں پیچھے کی طرف دیکھنے لگا تو پیچھے اس موچی کے علاوہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا. پھر سے اس نے بلایا تو میں اس کے قریب چلا گیا. میں نے اس سے پوچھا تجھے میں کیسے صحیح ہوں؟ اس نے کہا رحمتullah بھول گیا میں اس کلاس میں پڑھتا تھا تو اس کلاس میں پڑھتا تھا. میں وہ طالب علم ہوں جو کبھی کبھی استادوں کو کوسچن کیا کرتا تھا اور استاد اس کوسچن کا جواب کبھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اس کا کوسچن اتنا خطرناک تھا کہ استادوں نے بھی اب ہار مان لی تھی کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والا بچہ ہے یہ تمام دارالعلوم میں سب سے بڑا قابل بچہ ہے. اور اس نے پوچھا حضرت آپ تو اتنے قابل تھے, آپ تو سینئروں میں ہو, کچھ سینئروں کو بھی یہاں پر تکبر ہوا کرتا ہے. اپنے تکبر کو گراؤ گے نا, اپنے آپ کو زیرو سمجھو گے, اللہ تمہیں اونچائی دکھائے گا. اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھو گے, وہ آدمی جو اپنے آپ کو کبھی شہنشاہوں کے تختوں پر بیٹھا ہوا پاتا تھا, اللہ کبھی نہ کبھی اس کو فقیر بنا کر دکھاتا ہے. اس لیے سینئروں کو اپنے اوپر یہ بھوت سوار رہتا ہے, ہم تو سکول کے سینئر ہیں, ہم تو یہ ہے, ہم تو وہ ہے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم اعلیٰ, میں تو اعلیٰ رب ہوں, مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں. اللہ نے کہا تجھ سے بڑا رب بھی کوئی ہے جو تجھے ابھی معلوم نہیں پڑا, جا دیکھ کے آ تجھے پیدا کس نے کیا. تو کسی سے پیدا نہیں ہوا. اگر دیکھے تو تیری ماں کا بھی نام ملتا ہے, تیرے پاپا کا بھی نام ملتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوتا ہے, خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. لہذا تیری تو ماں بھی ہے, تیری تو بہن بھی ہے, تیرے تو بھائی بھی ہے. لہذا تو کیسے کہہ سکتا ہے میں خدا ہوں؟ جس کو کسی نے پیدا کیا ہو وہ کیا خود دوسروں کو پیدا کر سکتا ہے؟ اب میں آگے چلتا ہوں. تو حضرت نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو یہاں تک کس وجہ نے پہنچایا, اس نے یہ اپنا قصہ سنایا. استاد کو لیٹ ہو گیا, لیٹ ہونے کی وجہ سے میں کلاس میں بیٹھا تھا استاد کی جگہ پر, اور استاد آیا, اس نے مجھے کوئی بد دعا نہیں دی, کوئی الفاظ منہ سے نہیں کہے, یہاں تک کہ استاد دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا. مجھے اسی دن امید ہو گئی تھی کہ میری بربادی والے دن شروع ہو گئے. ہائی میں نے کیا ہر ہمیشہ جو قابل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جو قابل ہوتا ہے, قبولیت میں بھی آگے ہوتا ہے, ہر ہمیشہ شیطان اس پر دبا لگانے کی کوشش کرتا ہے. ہر ہمیشہ شیطان اس کو اپنی پکڑ میں لانا چاہتا ہے. مگر ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ یہ وعدے لے رکھے ہیں کہ تمہیں میں کس طریقے سے کامیاب کر کے دکھاؤں گا. شیطان کا راستہ چھوڑنا ہے تو اس سے پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھی کوئی بک کا مطالعہ کرنا ہے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چل رہے ہو تو تیسرے کلمے کا ذکر کرو, کیونکہ اس میں ایک چیز یہ آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم ان کلمات کو جب دہراتے ہیں تو اس میں ایک چیز ظاہر ہوتی ہے, اے اللہ نیک کام کرنے کی قوت اور مجھے برائیوں سے بچانے کی طاقت صرف تیری ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. جب تو چاہے تو ایک گنہگار کو اپنا ولی بنا کر دکھاتا ہے, جب تو چاہے تو ایک ولی کو گنہگار بندہ بنا کر دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہم سب کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.